کہ دشمن شناسی کتنی ضروری ہے۔ عزیزان محترم، آج کے معاشرے میں بھی حق و باطل کو اتنا مخلوط کر دیا گیا ہے کہ انسان، نوجوان پریشان ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور اتنا پروپیگنڈا اور اتنی تبلیغات کی جاتی ہیں کہ انسان کو بسا اوقات باطل کو حق کے چہرے کی صورت میں دکھا دیا جاتا ہے۔ ہوتا باطل ہے لیکن آپ کے سامنے، میرے سامنے کیسے پیش کیا جاتا ہے کہ حق یہی ہے۔ لہذا معرفت حق بہت ضروری ہے۔ تیسرا کردار نافع ابن ہلال کا ہے، نافع ابن ہلال کا، جو دشمن کو پہچان چکے تھے۔ نافع نے کیا فرمایا تھا آقا حسین سے؟ آقا نے فرمایا تھا، نافع نے فرمایا تھا، نوالی من والاک و نعادی من عاداک، ہم آپ کے دوستوں سے دوستی کریں گے اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی کریں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر حق و باطل کی پہچان نہ ہوئی ہوتی، آیا یہ جملہ کہا جا سکتا ہے؟ دشمن اور دوست کو نہ پہچانا ہوتا تو یہ جملہ زبان سے جاری ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ اسی وقت زبان پہ جاری ہوتا ہے کہ انسان کو پوری قاطعیت کے ساتھ یہ کہنے کا حق دیا جائے کہ حق حسین کے پاس ہے اور باطل یزید کی صورت میں ہے، تب جا کر معرفت میں ڈوب کر وہ یہ جملہ کہتا ہے۔ 3 واقعات ہو گئے۔ چوتھا واقعہ حضرت ابا عبداللہ الحسین کی سیرت میں کہ وہ دشمن کی معرفت رکھتے تھے۔ آقا عاشور سے پہلے خیمے کے دروازے پر مسند نشین ہے، خیمے کے باہر تشریف فرما ہے۔ ابو سمامہ سیداوی پاس کھڑا ہوا ہے۔ اتنے میں یزید کے لشکر سے کوئی آتا ہوا دکھائی دیا، یزید کے لشکر سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ آقا نے ابو سمامہ سے کہا کہ ابو سمامہ جاؤ دیکھو یہ کون آ رہا ہے۔ ابو سمامہ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں حارث ابن عبداللہ، ظاہراً حارث ابن عبداللہ نامی شخص آقا حسین کی بارگاہ میں آ رہا ہے، کچھ سوالات کرنے کے لیے، کچھ پیغامات لے کر۔ بہرحال وہ آیا، آقا حسین نے اس سے گفتگو کرنے سے پہلے، اب دیکھیں کہ اصحاب حسین دشمن کی معرفت کس قدر گہرائی سے پہچانتے ہیں دشمن کو۔ آقا نے اس سے گفتگو کرنے سے پہلے ابو سمامہ سے پوچھا، ابو سمامہ جانتا ہے یہ کون ہے؟ اچھا یہ وہ شخص ہے کہ جو کوفہ والوں نے خط لکھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، خط لکھ کے آقا کو بلانے والوں میں سے ہے۔ ہر وہ جس نے خط لکھا ہے وہ شیعہ علی ابن ابی طالب نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر 3 طرح کے لوگ زندگی گزار رہے تھے اور یہ ان میں سے کسی ایک گروہ سے تعلق رکھنے والا تھا۔ یہ خط لکھنے والوں میں موجود تھا۔ آقا نے پوچھا کہ جانتا ہے یہ کون ہے؟ اب دیکھیں ابو سمامہ نے دشمن کو کس طرح پہچانا ہوا ہے۔ جب آقا نے پوچھا کہ اسے جانتا ہے کون ہے، حالانکہ جانتے ہیں کہ خط لکھا ہے اس نے، لیکن ابو سمامہ کہتے ہیں انہو شر اہل الارض، انہو شر اہل الارض، زمین پر اگر کوئی شریر ترین انسان دکھایا جا سکتا ہے اس وقت تو ان میں سے ایک یہ شخص ہے۔ کون؟ یہ حارث جو آقا کے پاس آیا ہے اس وقت اور آقا کو کوفہ آنے کے لیے دعوت نامے بھی دے چکا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں تک کہ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اصحاب امام حسین عالی مقام کے اصحاب کی خصوصیات جو ہیں ان میں سے ایک خصوصیت ان کا دشمن شناس ہونا ہے، دشمن کی معرفت رکھنا ہے، دشمن کو پہچاننا ہے۔ سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اس وقت تک تحقق پذیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک دوست اور دشمن کی حقیقی معرفت حاصل نہ کی جائے۔ جب معرفت حاصل ہوگی تب جا کر یہ مرحلہ تحقق پیدا کرے گا۔